ایک سوال یہاں کسی کے ذہن میں آ جائے اور وہ میں آگے جانے سے پہلے ذرا اس کو کلیئر کر دوں. کوئی کہہ دے کہ ہاں دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا جاتا تھا اور مانا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت جو ہے، یہ خدا کا بیٹا جو عیسائی کہتے ہیں تو اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہ ٹرینٹی ہوتی ہے کہ فادر، ہولی گوسٹ اور سن. تو وہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک خدا مرکب ہے ان تین چیزوں سے، اس کا نام ٹرینٹی ہے. میں اس بات میں نہیں جا رہا. تو ان کی عبادت کی جاتی تھی؟ نہیں. مشرکین مکہ جو تھے ان کو تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے چڑ تھی. اور آج کی جو میری ساری گفتگو ہے وہ نہ یہودیوں کے بارے میں ہے نہ عیسائیوں کے بارے میں ہے. آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ مشرکین ہیں جو شرک کرنے والے تھے، جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے، جو اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے، جو اللہ کے حق میں شرک کرتے تھے. بس یہ میں الفاظ بول رہا ہوں، ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا. جب شرک فی الصفات کا وقت آئے گا اس میں قرآن کریم کی آیات پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا شرک فی الصفات جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. آج شرک فی الذات کی بات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے تھے. یہاں میں آپ کے سامنے سورہ زخرف جو ہے اس کی تلاوت کر رہا ہوں. اس کی آیت 51 اور 57 اور 58 یہ دو آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، معبود بنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب ابن مریم کی مثال بھی بیان کی جائے تو تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں. یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ شیخی میں آ جاتے ہیں، پھڑک جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی وہ تڑپ جاتے ہیں، پھڑک جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. عیسیٰ کا نام آگے سے وہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں یا ہمارے وہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اچھے ہیں؟ تو یہاں تو بھائی یہ پتہ چل گیا، بات کلیئر ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو نام سے ان کو چڑ تھی، تو بھلا جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے چڑ تھی وہ ان کی عبادت کہاں کرتے تھے؟ تو یہ تصور بالکل ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ مشرکین حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے. ہاں عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں جو دوسرا ازالہ شبہات پر دوسری یا تیسری نشست ہوگی اس میں اس پر آئے گی. اب تک میں نے آپ کی جو میموری اس کو فریش کرنے کے لیے میں دوبارہ دو لفظوں میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے بتایا آپ کو کہ مشرکین کے معبود تھے جن، شیطان، سورج، چاند اور ستارے، اور اگر کوئی کہہ لے تو ملائکہ، لیکن اس کی میں نے تفصیل بتا دی. اب جو تیسری چیز ہے جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ النجم میں بیان فرمایا. اور یہ آیت جو ہے وہ 19 میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وَلَهُ الْأُنْثَى. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم نے لات کو دیکھا ہے، عزیٰ کو دیکھا ہے، منات کو دیکھا ہے جو ان کی تیسری ہے؟ تو یہ لات، منات اور عزیٰ یہ تین وہ بت ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے. تو اب تیسری چیز جو ان کی معبود ہو گئی وہ ہیں بت، اور ان تین بتوں کا بائی نیم ذکر آیا ہے قرآن کریم کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بت تھے کون؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ تو بس نام ہی نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت تو نہیں، یہ تو نام ہی نام ہے. یہ تم رکھ لیے، گھڑ لیے تمہارے باپ نے اور دادا نے،
اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی. ان یتبعون الا الظن، تم تو فالو کر رہے ہو صرف اپنے گمان کی. یہاں پر میں آپ کی توجہ اس آیت کی طرف زیادہ دلانا چاہتا ہوں. تینوں بتوں کے نام تو ہو گئے. ان ہی الا اسمان سمیتموہا، یہ تو نام ہی نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر لات اور منات اور عزا یہ تینوں اگر نام ہوتے انبیاء کے، اگر یہ نام ہوتے اولیاء کے، تو کیا اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا کہ یہ تو نام ہی نام ہے، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ پھر یوں تو نہ فرماتا. پھر تو یوں فرماتا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اگر لات منات عزا ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے، انبیاء ہوتے، تو یوں ارشاد ہوتا کہ جن کے تم عبادت کر رہے ہو لات منات عزا کی، یہ تو خود رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے. پھر یوں ذکر ہوتا. جیسے سورہ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والنجم والشجر یسجدان. یہ آیت میں تلاوت کرنا چاہتا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، کن کو؟ النجم والشجر یسجدان. یہ ستارے اور سورج اور چاند، یہ تو خود ہر چیز اس کو سجدہ کرنے والی ہے. اور سورہ حج کے اندر ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم. سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شمس، قمر اور تمام ستارے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے. بتایا جا رہا ہے جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو کائنات کے مالک مجھے سب خدا مان رہے ہیں. اگر یہ صالحین کے ناموں کے بت ہوتے لات منات عزا، تو یوں ارشاد ہوتا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو خود مجھے سجدہ کرتے تھے، وہ تو خود میرے آگے جھکنے والے تھے، وہ تو خود میرے نام کی دعائی دیتے تھے، وہ تو خود مجھے اپنا پروردگار مانتے تھے. مگر ایسا نہیں فرمایا گیا، کہا یہ تو نام ہی نام ہے. اس آیت کے ساتھ 2 آیتیں میں قرآن کی آپ کو تلاوت کرتا ہوں اور سناتا ہوں. سنیے اور ثواب حاصل کیجئے. حضرت سیدنا ہود علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی جو قوم تھی وہ مشرک تھی اور وہ عبادت کرتی تھی غیر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے معبودوں کی. اور ان کے معبود بھی یہی تھے جو میں آپ کو بتا آیا ہوں، اور انہوں نے بھی بت بنا رکھے تھے کچھ. تو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام سورہ اعراف کے اندر ان کا تذکرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. کیا تم مجھے میرے ساتھ محض چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ یہ جو تم نے فلاں کا نام کا فلاں کے نام کا فلاں کے نام کا بت بنا رکھا ہے، یہ جن کے تم نام لے رہے ہو ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، یہ تو نام ہی نام ہے، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اگر مشرکین نے وہ بت بنائے ہوتے انبیاء کے نام پر اور اولیاء کے نام پر، تو وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیتے؟ وہ یوں کہتے، وہ کہتے ہود تو یہ کہہ رہا یہ نام ہی نام ہے، یہ تو اپنے زمانے کی پہنچی ہوئی سرکاریں تھیں، ان کا تو یہ مقام تھا، ان کا تو یہ مرتبہ تھا، ان کے تو یہ معجزات تھے، ان کی تو یہ کرامات تھیں، ان کا تو فلاں تھا. وہ ان کے فضائل و مناقب کی لائنیں لگا دیتے. اگر ان کے کوئی فضائل و مناقب ہوتے اور ان ناموں کا کوئی مسمى ہوتا، یعنی جن کے نام پر وہ نام رکھے گئے تھے، اگر وہ کوئی ہوتا اور وہ نیک ہوتا صالح ہوتا تو وہ قوم ان کے سامنے بیان کرتی، مگر انہوں نے کچھ بیان نہ کیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. جب جیل میں تھے تو وہاں 2 ان کے پاس آئے قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. آپ نے ان کو تعبیر بتا دی، اور تعبیر بتانے کے بعد آپ یوں ان سے مخاطب ہوئے. فرمایا
ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی سرے سے حقیقت نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان کی کوئی حقیقت نہیں. اس میں دو باتیں ہیں، یا تو وہ قیدی جو مشرک تھے وہ کہتے کہ نہیں یہ تو فلاں فلاں بڑے پہنچے ہوئے تھے. اگر وہ نہ کہتے تو یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ کن کے نام ہیں. اگر وہ صالحین کے نام ہوتے تو یوسف علیہ السلام یوں فرماتے کہ جن کے نام کے تم نے یہ بت بنائے ہیں نا، یہ جن کے ناموں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو خود اللہ کے عابد تھے، یہ تو اس کے آگے جھکنے والے تھے. معلوم ہوا کہ ہود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بت تھے، جو ان کے نام تھے، ان کی کوئی حقیقت نہ تھی، اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے ان کی بھی کوئی حقیقت نہ تھی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ جن کی عبادت کر رہے تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ تو نام ہی نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ان یتبعون الا الظن، تم تو صرف ایک گمان باطل کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہو. مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہ خاموش رہے؟ نہیں، وہ بولے. وہ کہنے لگے، ابھی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، وہ کہنے لگے سورہ زخرف کی 51 آیت تھی، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہے یا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری قوم جو ہے تو یہ جھگڑالو قوم ہے. انہوں نے وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ تو جھگڑالو ہیں، تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ نکلا کہ اگر کوئی پوائنٹ کوئی نکلتا ہو تو مشرکین خاموش رہنے والے نہیں تھے، وہ خاموش نہیں رہتے تھے، وہ بات کرتے تھے. اگر لات منات عزا صالحین کے ناموں پر بت تراشے گئے ہوتے یا حبل صالحین کے نام پر بنایا گیا ہوتا جو ان کے بڑے بت تھے، جب ان کو برا کہا جاتا تو کبھی یہ نہ ہوتا کہ وہ خاموش رہتے، وہ ضرور آگے سے جھگڑا کرتے، وہ بات کرتے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی.